تو زندگی کے اندر یعنی کہ یہ جو حالات ہوتے ہیں، آپ کا جو سروائیول ہوتا ہے، ان کے اندر تب تک کوئی بڑی چیز نہیں آتی، کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی، آپ کے حالات نہیں بدلتے جب تک آپ کو خود اپنی ذات سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے ہی ساتھ کیوں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کی ذات سے، اپنی تقدیر سے، اپنی قسمت سے شکوہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو ان حالات میں نہیں رہ سکتا، میرے سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اب اپنے حالات کو بدلنے کا ارادہ کر رہے ہیں یا آپ نے ارادہ کر لیا ہوا ہے۔ اور کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ ارادے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو بھی منزل ہوتی ہے وہ ارادے کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، آپ سے زیادہ دور نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منزل جو ہوتی ہے وہ ہمارے چند قدموں کی محتاج ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری منزل چند قدم آگے ہوتی ہے۔ یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑا خزانہ رزق کا ہمارے پیروں کے بالکل نیچے ہوتا ہے، اور ہم لوگ سستی کی وجہ سے، کالی کی وجہ سے اوپر تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ ہوتے بادشاہ ہیں، لیکن حالت ہماری بیکاریوں والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رازق ہے، ایسی کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ آپ اپنے رزق کو تلاش کرو، اپنے سکھ کو تلاش کرو، اپنی ضروریات کو اپنی تلاش سے پورا کرو۔ یہی سستی، یہی الکس جو ہوتی ہے، اسی طبیعت کا مالک ایک سائیں، ایک منگتا، گاؤں سے تھوڑے فاصلے کے اوپر اس کی جھونپڑی۔ تو کھانا بنانے کے لیے ظاہری بات ہے کھانا پکانا بھی پڑتا ہے، برتن دھونے بھی پڑتے ہیں، کچن کی صفائی بھی کرنی پڑتی ہے، اور اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے یہ کرنا کہ صبح اٹھنا، کرلی کرنی کسی نہ کسی کے گھر میں جا کے ناشتہ کرنا، آگے پھر سو جانا، شام کو پھر جب کھانے کا ٹائم ہونا تو پھر اٹھنا، دانتوں کی صفائی کرنی، پھر کسی نہ کسی گھر میں کھانا کھانا، آ کے پھر سو جانا۔ بس یہی اس کی زندگی کا سروائیول۔ ایک دن ایسے ہوا کہ سائیں گاؤں کے کسی بھی گھر میں نہیں گیا، نہ صبح ناشتے کے لیے اور نہ رات کو کھانے کے لیے۔ تو اگلے دن جو گاؤں والے ہیں ان سب نے یہ چیز کو محسوس کیا، پتہ تو کریں کہ سائیں ہے بھی کہ نہیں، کہیں مال کھاپ تو نہیں گیا، کہیں بھاگ تو نہیں گیا۔ انہوں نے ایک بندہ بھیجا جا کے دیکھ کے آؤ کہ سائیں کدھر ہے۔ تو سائیں صاحب جو ہے وہ جھونپڑی کے اندر مرے پڑے۔ اس بندے نے آ کے گاؤں والوں کو بتایا کہ سائیں تو اب اللہ کو پیارا ہو گیا، مر گیا ہوا ہے۔ گاؤں والے اکٹھے ہوئے، انہوں نے سائیں کا جو کفن دفن تھا اس کا ارینج کیا۔ اب طے یہ ہوا کہ اس سائیں کو اسی جھونپڑی کی جگہ کے اوپر دفنا کے اس کی یاد بنا رہی ہے۔ جھونپڑی کے اندر کھدائی شروع ہو گئی۔ اب یقین کریں کھدائی ابھی کوئی 1.5 سے 2 فٹ گہرائی میں نہیں گئی تھی، یعنی کہ انہوں نے اتنا بڑا ٹویا کھڈا نہیں کھودا تھا، نیچے سے کافی بڑا باکس خزانے سے بھرا ہوا نکلا۔ گاؤں والوں نے جب اتنا بڑا خزانہ دیکھا تو ظاہری بات ہے جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کہے کہ یہ تو کوئی ایجنسی کا بندہ تھا، کوئی کہے یہ تو بہت بڑا ڈاکو تھا، کوئی بات، کسی کے منہ میں کوئی بات۔ وہاں پہ ایک بزرگ بھی تھا، بابا، گاؤں والوں کی ساری باتیں وہ بھی سن رہا تھا۔ اب جب قبر کی کھدائی ہوگی، دفنانے کا ٹائم ہوا، تو بابے نے کہا، یعنی کہ اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا رکو، میری بات سنو، یہ جو آپ کے شک و شبہات ہیں اس سائیں کے بارے میں، اس بزرگ کے بارے میں، اس منگتے کے بارے میں کہ یہ کوئی ڈاکو تھا، کوئی ایجنسی کا بندہ تھا، خزانوں کو لوٹتا تھا، جہاں پہ آ کے دفن کرتا تھا، ایسا کچھ نہیں۔ دیکھو اس کی روٹین کیا تھی، صبح ناشتہ کسی کے گھر سے، رات کا کھانا کسی کے گھر سے۔ اب ایک بندہ جو اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی الکس کی وجہ سے اپنا کھانا تک نہیں بنا سکتا، تو وہ یہ 1.5 فٹ کی کھدائی کیسے کر سکتا تھا؟ تو اس نے تو ساری زندگی مانگ پن کے اپنے پیٹ کو بھرا ہے، پھٹے پرانے پہن کے اپنے تن کو ڈھانپا ہے۔ اور اگر وہ اتنی ہمت والا ہوتا، یعنی ظاہری بات ہے جب ڈاکہ مارنا ہوتا ہے تو پھر ہمت تو چاہیے ہوتی ہے، اگر وہ اتنی ہمت والا ہوتا تو یہ 1.5 فٹ کھدائی نہ کرتا، اس خزانے کو نہ نکالتا۔ اور اگر وہ ایسا کر لیتا
یعنی کہ تھوڑی ہمت کر لیتا تو شاید آج وہ ہمارے گاؤں کا سردار ہوتا. تو ایسے ہی اکثر اوقات ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہماری ایک بہت بڑی منزل ہمارے چند قدموں کے فاصلے پہ ہوتی ہے. اپنی سست طبیعت کی وجہ سے ہم لوگ چند قدم نہیں اٹھاتے. بہت بڑا خزانہ ہمارے پیروں کے نیچے ہوتا ہے. بس وہ 1.5 فٹ کی جو کھدائی ہوتی ہے ہم سے نہیں ہوتی. اللہ حافظ.